ذکر حق علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمطیعین، والنار للملحدین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین نبینا ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداة المہدیین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روح لہ الفداء وارواح العالمین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من حین عداوتہم الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ خداوند متعال کا نہایت شکر گزار ہوں جس نے ہم سب کو یہ توفیق عنایت کی کہ اس کا اور اس کے پاک بندوں کا ذکر بجا لا سکیں۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے ہمارے اور ہمارے والدین کے، بہن بھائیوں کے، رشتہ داروں کے، جن کا کوئی حق ہماری گردن پر ہے، آباء و اجداد کے، خدا سب مومنین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہم سب کو خلوص عنایت فرما، ہمارے آقا و مولا کی خوشنودی، ان کی رضا، ان کی دعا ہم سب کو عنایت فرما۔ ایک مرتبہ درود پڑھ دے محمد و آل محمد علیہ السلام، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولعنتہم۔ میں عرض کر رہا تھا کہ خداوند متعال نے جتنی بھی عبادات ہمارے لیے واجب قرار دی ہیں، ان کے واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں بہت زیادہ فائدہ ہے، اس فائدے کو حاصل کرنا چاہیے، اور اس فائدے کو اگر چھوڑ دیا جائے تو نہایت ضرر ہے، اور اگر کسی چیز کو حرام بولا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک نقصان ہے جو بہت زیادہ ہے، اگر اس کا ارتکاب کیا گیا تو بہت زیادہ ضرر ملے گا۔ یہ مطلب ہے واجب اور حرام کا۔ پھر میں نے یہ بھی عرض کیا کہ یہ جو عبادات ہم انجام دیتے ہیں، ان عبادات کا ایک فلسفہ یہ ہے، یا ممکن ہے ایک ہدف ان سے یہ ہو کہ انسان کے دل کو، اس کی روح کو ادب الہی سیکھنے کا موقع ملے، خدا کی بارگاہ میں کیسے رہا جاتا ہے یہ سیکھنے کا موقع ملے۔ جب وہ ان عبادات میں اس کی پریکٹس کرے تو آہستہ آہستہ عبادات کے بعد بھی وہ اسی کیفیت میں باقی رہنے کی شاید صلاحیت پیدا کر لے، پھر سارا دن وہ اپنے آپ کو خدا کے محضر میں محسوس کرے گا۔ یونیورسٹی میں ہو تب بھی، دکان پر ہو، کاروبار پر ہو، جاب پر ہو تب بھی، بازار میں ہو تب بھی، انٹرنیٹ پہ ہو تب بھی، دوستوں میں ہو تب بھی، اس کے دل کو اگر یہ پریکٹس ہو گئی، تمرین ہو گئی، خداوند متعال کی بارگاہ میں رہنے کا ادب سیکھ لیا، تو پھر اب وہ اس ادب الہی کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، پھر گناہ نہیں کرے گا، یا بہرحال بہت کم ہوگا کہ گناہ میں مشغول ہو جائے۔ اس کے رتبے ہیں، جس قدر بلند رتبے پر پہنچے گا اسی حضور کے، خدا کے حضور کو محسوس کرے گا، اتنا ہی زیادہ توجہ ہوگی اور گناہوں سے دور ہو جائے گا۔ بہرحال عبادتیں اس لیے ہیں، خوب انہی عبادتوں میں خدا نے مشقت رکھی ہے، لیکن مشقت رکھنے کے بعد بھی کہا کہ یہ تمہارے لیے اچھی ہے۔ مثلا روزے کے لیے کہا ان تصوموا خیر لکم، اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے اپنے لیے اچھا ہے۔ اب اگر آپ سے کوئی پوچھے اس میں کیا اچھائی ہے تو توجہ ہے کہ خداوند متعال کیا کر رہا ہے، مجھے مادہ و مادیات سے آزاد ہونا سکھا رہا ہے۔
مجھے اپنی بارگاہ میں حاضر رہنا سکھا رہا ہے۔ ہم جب اس دنیا میں آتے ہیں، اب توجہ کیجئے، توجہ مجھے عنایت کریں، ہم جب اس دنیا میں آتے ہیں تو ہمارا تعلق مادہ و مادیات سے بہت تھوڑا ہوتا ہے، بہت معمولی سا تعلق ہوتا ہے۔ جب ایک بچہ اس دنیا میں آتا ہے، آپ اس سے پوچھیں تمہیں ایک بہت بڑا بنگلہ چاہیے، وہ کوئی جواب نہیں دے گا، اس کی رغبت ہی نہیں ہے۔ تمہیں بہت بڑی اچھی گاڑی چاہیے، اس کی رغبت ہی نہیں ہے۔ کوئی اور چیز چاہیے، اچھے کپڑے چاہیے، کھانا چاہیے، کسی چیز کی طرف اس کی رغبت نہیں ہے۔ صرف ایک چیز چاہیے اسے، شیر مادر، بس۔ اس کا تعلق اس پوری دنیا میں کس چیز سے؟ صرف ایک چیز سے، ماں کا دودھ، بس، جو غذا خدا نے اس کے لیے رکھی، بس۔ آہستہ آہستہ، اسی لیے میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ اس مقام پر انسان بہت پاک پاکیزہ وجود لے کے آیا ہوتا ہے، جس میں کسی بھی چیز کی محبت نہیں ہوتی سوائے خداوند متعال کے۔ توحید کے مقام پر پیدا ہوتا ہے وہ، یعنی کسی بھی چیز کی طرف اس کی رغبت ہے ہی نہیں، آزاد ہے، آزاد، غلام نہیں ہے، عبد نہیں ہے، ابھی وہ اسیر نہیں ہوا، ابھی وہ جکڑا نہیں گیا، آزاد ہے، آزاد۔ آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے دل میں خواہشات جنم لیتی ہیں۔ تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا تو اسے کیا چاہیے؟ اسے کھلونے چاہیے، وہ کھلونوں سے کھیلے گا۔ اب اس کی توجہ اس شیر مادر کے علاوہ کھلونے کی طرف بھی ہو گئی ہے۔ پھر تھوڑا سا بڑا ہو جائے، اسے دوست چاہیے، دوسرے بچے چاہیے جن کے ساتھ کھیلے۔ پھر تھوڑا سا بڑا ہو جائے، اسے کپڑے چاہیے، اسے کھیل کود کا سامان چاہیے۔ بچوں کو آپ دیکھتے ہیں جو بھی گیم وہ کھیلتے ہیں انہیں وہ سامان چاہیے۔ پھر اور بڑا ہو جائے، پھر اس کی توجہ اپنی طرف بھی ہو جاتی ہے، اپنے آپ کو بنانے سنوارنا شروع کر دیتا ہے، ایک خاص قسم کے بال رکھے گا، خاص قسم کا لباس پہنے گا۔ آہستہ آہستہ دنیا کی طرف اس کی توجہ زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ پھر تھوڑا سا اور بڑا ہو جائے، پھر کہتا ہے اب میری ضرورت ہے کہ ایک بہت اچھا گھر ہو میرے پاس، بہت اچھا بنگلہ ہو۔ پھر شادی ہو جائے گی، پھر اور چیزوں کے ساتھ تعلق ہو جائے گا، بیگم بچوں کے ساتھ، کریئر کے ساتھ، پیسے کے ساتھ، نہ جانے کتنی چیزوں کے ساتھ اس کا تعلق بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، اور نہ ختم ہونے والا تعلق پیدا ہو جائے گا۔ دنیا اس کے لیے بالکل چھوٹی سی چیز سے شروع ہوئی تھی اور اب پھیل گئی، اب پھیل گئی۔ یہ چاہے بھی کہ سمٹ جائے تو سمٹتی نہیں، یہ چاہے بھی کہ میرے تعلقات کم ہو جائیں، نہیں ہوتے۔ یہ بچہ جس وقت بڑا ہو رہا ہوتا ہے، یہ جب سوچنے اور سمجھنے کے مقام پر آتا ہے، جیسے ہم لوگ بلوغ کہتے ہیں، 14-15 سال کی عمر میں یا بچی 9 سال کی عمر میں، تو کیا ہوتا ہے؟ تو پھر خداوند متعال اس سے بات کرنا شروع کرتا ہے۔ بعض لوگ جس دن بالغ ہوتے ہیں اس دن جشن مناتے ہیں، کیوں؟ بہرحال ایران میں موجود ہے یہ روایت، وہاں پر یہ رسم و رواج ہے کہ جب بچے بلوغ کو پہنچے تو انہیں مبارکباد دی جاتی۔ کس چیز کی مبارکباد؟ کہ آج تم سے خدا نے بات کی ہے، آج سے پہلے تم پہ کوئی چیز واجب نہیں تھی، کوئی چیز حرام نہیں تھی، یعنی خدا باقیوں سے کہتا تھا کہ نماز پڑھو، تم سے نہیں کہہ رہا تھا، لیکن آج تم ایسی جگہ پر آ گئے ہو جہاں وہ تم سے بات کر رہا ہے۔ جب وہ اس قابل ہو جاتا ہے سوچنے سمجھنے کے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تعلقات اس کے مضبوط ہو چکے، اب سوچنے سمجھنے کے قابل ہو گیا، بلوغ کی حد تک پہنچا، خداوند متعال کہتا ہے دیکھو تمہارا تعلق ہو گیا نا۔ دیکھیں میری تعبیریں ہیں، کوئی حدیث نہیں سنا رہا ہوں میں آپ کو، خداوند متعال شاید اس طرح سے فرماتا، کہتا ہے کیا کہ دیکھو تمہارا تعلق بہت مضبوط ہو گیا نا اس دنیا سے، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس سے آزاد کیسے ہونا ہے۔ ایک پلان بنام اسلام ہمیں دیتا ہے کہ اب اس پر عمل کرو، تم اس سے آزاد ہو جاؤ گے، قیدی نہیں رہو گے، اسی حالت پر چلے جاؤ گے جہاں پیدا ہوئے تھے، اسی حالت پر۔ نہج البلاغہ میں کیا کہتے ہیں جناب امیر علیہ السلام؟ کیوں بھیجا گیا انبیاء کو؟ لِيُثِيرُوا دَفَائِنَ عُقُولِهِمْ وَمَنْسِيَّ فِطْرَتِهِمْ، انبیاء کو اس لیے بھیجا گیا تاکہ وہ لوگوں کے عقول میں دفن ہوئی ہوئی چیزوں کو اور وہ فطرت والی چیزیں جو بھول گئے تھے انہیں دوبارہ زندہ کر سکیں۔ جب دوبارہ زندہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ اسی حالت پہ واپس پہنچ جائیں گے جہاں پہ پیدا ہوئے تھے۔
پاکیزگی والی حالت پہ. جہاں تعلقات کٹے ہوئے تھے خدا ان عبادتوں کے ذریعے سے ہمیں کہتا ہے ایسے تعلقات کاٹے جاتے ہیں. نماز کس چیز کا نام ہے؟ ایک ایسی عبادت کا نام ہے یا ایسے وقت کا نام ہے جہاں پر خداوند متعال مجھے مادہ و مادیات سے آزاد ہونا سکھاتا ہے. کہتا ہے تم اب اس کے محتاج نہ رہو, تم اس کے مقید نہ رہو, اسیر نہ رہو, تھوڑی دیر کے لیے آزاد ہونا سیکھو. اگر میں اس آزادی کا مزہ صحیح طرح سے چکھ لوں تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ نماز سے باہر آ جاؤں گا اس عبادت سے, لیکن پھر بھی خواہش یہ ہوگی کہ آزاد رہوں, اسی مادے و مادیات کا محتاج نہ رہوں, اس کا اسیر نہ رہوں. یہ جو شدت سے میری توجہ ہو گئی ہے, شدت سے توجہ ہو گئی ہے, یہ ختم ہو جائے. ایک اسی طرح سے بعض اوقات یہی توجہ ہمارے اور خدا کے درمیان میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے. حق کو قبول نہیں کر پاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بعض اوقات کوئی مشکل آتی ہے, پریشانی آتی ہے, انسان خدا کو بھول گیا ہوا ہوتا ہے, اس پریشانی میں خدا کو یاد کرنا شروع ہو جاتا ہے. بعض جگہوں پر خدا کے وجود پہ یہی دلیل دی گئی ہے کہ ایک بندہ آیا امام کے پاس اور آ کے کہا کہ میں خدا کے وجود پہ ایمان نہیں رکھتا ہوں, کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ تو مولا نے کیا فرمایا, کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم سمندر میں کشتی میں سفر کر رہے ہو اور ایک دم سے طوفان نے تمہیں گھیر لیا ہو؟ کہا ہاں ایسا ہوا ہے. کہا جب طوفان نے تمہیں گھیر لیا اور کشتی تباہ ہو گئی اور بچانے والا کوئی نہ تھا, کوئی انسان آس پاس نہیں تھا, تو کیا اس وقت بھی تمہارے دل میں یہ امید تھی کہ کوئی ہے جو مجھے بچا لے گا؟ کہا ہاں میرے دل میں یہ امید تھی. کہا وہی خدا ہے. کیا ہوا یہاں پر؟ توجہ کریں, توجہ کریں, کیا ہوا یہاں پر؟ آج سے پہلے یہ شخص ہر چیز میں مادے و مادیات کا انس رکھتا تھا. آج ایسے ماحول میں گھرا ہے جہاں اسے بچانے والا ظاہری طور پہ کوئی باقی نہیں رہا. جیسے ہی اس کے تعلقات مادہ و مادیات سے کٹے, اسی مبدا سے دوبارہ جڑ گئے. توجہ اس کی یہاں سے کٹی, یہاں سے کٹی, اسے محسوس ہوا مجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے, تو فوراً دل میں وہی جو خدا نے فطرت میں رکھا ہوا تھا ایک مرتبہ ابھر کے باہر آ گئی. منسی یا فطرت, وہ جو فطرت میں تھا اور وہ یہ بھولا ہوا تھا وہ یاد آ گیا. اس نے محسوس کیا ابھی بھی کوئی ہے. قرآن نے اس کو جا بجا ذکر کیا ہے اسی مثال کو, لیکن قرآن وہاں کہتا ہے کہ جیسے ہی یہ شخص, ایسا شخص ساحل پہ پہنچتا ہے دوبارہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے, دوبارہ خدا کو بھول جائے گا. کیوں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو خدا کو پکار رہا تھا, جیسے ہی ساحل پہ پہنچا تو دوبارہ اسی حالت میں واپس کیوں چلا گیا؟ اس لیے کہ خداوند متعال نے جب اس کی جان بچانی تھی پہلے اس کے تعلقات ہر چیز سے توڑے, ہر چیز سے توجہ اس کی ختم کی. جیسے ہی ہر چیز سے توجہ ختم کی, اس کی توجہ خدا کی طرف ہو گئی. پھر اس نے خدا سے سچے دل سے کہا مجھے بچا لو. جب خداوند متعال نے اسے بچانا ہے تو یہ نہیں کرنا کہ خود آ جائے گا یا کسی انسان کو بھیج دے گا یا کسی لکڑی کے تختے کو بھیج دے گا. جیسے ہی یہ بچ کے ساحل پہ پہنچے گا تو یہ نہیں کہے گا میرے پروردگار نے مجھے بچا لیا, کہے گا آج اگر یہ لکڑی کا تختہ نہ آتا نا تو میں مر جاتا. توجہ اس کی کہاں ہو گئی دوبارہ؟ وہ سوچ رہا اس لکڑی کے تختے نے بچایا مجھے, یا اگر کسی شخص نے بچایا, سیف گارڈ نے بچایا ہے, اس نے بچایا تو سوچ رہا اس نے بچایا. نہیں, اس کو خدا نے بھیجا تھا, تم نے خدا سے مانگا تھا, خدا نے خود تو نہیں آنا تھا, خدا نے کسی ذریعے سے. جیسے ہی اس ذریعے کا استعمال ہوا یہ وہاں پر پہنچا, پھر اس کی توجہ اسی کی طرف ہو گئی, وہ بھیجنے والے سے ہٹ گئی اور وہ جو آیا تھا اس کی طرف ہو گئی, اس تختے کی طرف. بہرحال ہم اس مشکل کا شکار رہتے. تو عبادت کیا کرتی ہے؟ عبادت مجھے اس کیفیت سے نکالتی ہے. عبادت کہتی ہے آزاد ہونا سیکھو. کیسے آزاد ہوئے جاتے ہیں؟ خدا کا بندہ ہونے میں ہر چیز سے آزادی ہے, لیکن اگر خدا کا بندہ نہ ہو تو ہر چیز کے غلام بننا پڑتا ہے. ایک غلامی قبول کرنے سے ہر چیز سے انسان آزاد ہوتا ہے. ایک مرتبہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک مکان کے باہر سے گزر رہے تھے, ایک جگہ سے گزر رہے تھے, تو کیا دیکھا اندر سے گانے بجانے کی آوازیں آ رہی ہیں. وہاں سے گزر رہے تھے, اتنے میں ایک کنیز باہر آئی. مولا نے کنیز سے پوچھا کہ یہ گھر والا صاحب بیت جو ہے, گھر کا مالک,
غلام ہے یا آزاد ہے؟ عجیب سوال نہیں ہے؟ جس کا اتنا بڑا گھر ہو اور اندر سے گانے بجانے کی آواز آ رہی ہو وہ کوئی غلام تو نہیں ہوگا؟ مولا کیا پوچھ رہے ہیں؟ یہ جس کے گھر سے آوازیں آ رہی ہیں یہ غلام ہے یا آزاد ہے؟ اس نے کہا نہیں مولا یہ آزاد آدمی ہے، غلام نہیں ہے۔ مولا نے کہا تبھی ایسا ہو رہا ہے کہ اس کے گھر سے گانے کیا۔ اگر عبد ہوتا تو یہ آوازیں نہ آتی، اگر غلام ہوتا تو یہ آوازیں نہ آتی ہیں۔ یہ اپنے آپ کو آزاد فرض کر رہا ہے، حقیقت میں غلام ہے، حقیقت میں خواہشات نفس کا غلام ہے۔ یہ اس کنیز نے تھوڑی سی دیر ہو گئی، پانی بھرنے آئی تھی، واپس اندر گئی تو مالک نے پوچھا دیر کیوں ہوئی ہے؟ کہا باہر سے ایک شخصیت گزرے تھے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اس گھر کا مالک غلام ہے یا آزاد ہے، تو میں نے بتایا نہیں آزاد ہے۔ بشر ان کا نام تھا صاحب بیت کا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ جو کوئی بندہ جا رہا تھا یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھا، ننگے پاؤں دوڑنا شروع کیا اور مولا کو دریافت کیا، مولا سے جا کے ملاقات کی اور کہا کہ غلطی ہو گئی۔ یعنی خدا کی عبودیت، ایک عبودیت قبول کرنے سے ہر چیز میں آزادی ہے، اور اگر اس ایک عبودیت کو قبول نہ کریں تو ہر چیز میں عبودیت پھر ملے گی، ہر چیز کے غلام ہو کے رہ جائیں گے۔ ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو اس عبودیت کا مطلب کیا ہے کہ میں کام اپنے مولا کے لیے کروں۔ العبد وما فی یدہ لمولاہ، فقہی قاعدہ ہے ہمارے پاس، ہر چیز جو غلام کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس کی نہیں ہوتی ہے، اس کے مولا کی ہوتی ہے۔ میرا وجود میرے مولا کا ہو، میری صفات وہ بھی میں ان پہ ہی منحصر ہوں، مستقل تو نہیں ہوں، مولا کی طرف توجہ ہے اس چیز میں بھی، افعال ہر چیز میں، ہر چیز پوری کی پوری ہستی۔ آزادی اس چیز کا نام ہے کہ میں خداوند متعال کا غلام بنوں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے ایک غلام خریدا، اور غلام خریدنے کے بعد گھر جا رہا تھا، تو رستے میں اس غلام سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جو تم میرا نام رکھ دو وہی میرا نام ہے، مالک جو نام رکھو گے وہی میرا نام ہے۔ تھوڑے سے دور گئے تو پوچھا اچھا پہنو گے کیا، کیسا لباس پہنتے ہو؟ اس نے کہا مالک جو تم دو گے وہ میں پہنوں گا۔ تھوڑی دور آگے گئے اور جا کے پوچھا انہوں نے اچھا کھاتے کیا ہو، کیا کھاؤ گے؟ کہا مالک جو تم دو گے وہ میں کھا لوں گا۔ اتنے میں دیکھا غلام نے کہ مالک رو رہا ہے۔ غلام نے پوچھا مالک مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا نہیں تجھ سے غلطی نہیں ہوئی، مجھے آج سمجھ میں آیا ہے عبد ہونا کیا ہوتا ہے، مجھے آج پتا چلا ہے۔ تو عبادت کیا سکھا رہی ہے ہمیں؟ عبد ہونا سکھا رہی ہے، آزاد ہونا سکھا رہی ہے، اپنے تعلقات کو کاٹنا سکھا رہی ہے۔ یہ نہیں میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں کسی خانقاہ میں جا کے بیٹھ جاؤں، نہ بچوں کے لیے کمائی کروں، نہ والدین کی خدمت کروں، نہ انسانوں کی خدمت کروں۔ یہ کیسی زندگی ہے؟ اسلام کو اس طرف دعوت تو نہیں دیتا۔ آزاد ہونے کا مطلب یہ کہ یہ سارے کام کروں، اگر پہلے اپنے لیے کرتا تھا تو اب خدا کے لیے کروں۔ اگر پہلے اپنے لیے کرتا تھا تو اب خدا کے لیے کروں۔ بس دل میں اور کوئی نہ ہو سوائے خدا کے، عمل انجام دیتے وقت خدا، اس کے لیے عمل انجام دے رہا۔ نہایت مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے، آپ کو بار بار پریکٹس کرنی پڑتی ہے، اس کی بار بار تمرین کرنی پڑتی ہے، دل کو خالی کرنا پڑتا ہے، ذہن کو خالی کرنا پڑتا ہے۔ حد اقل نماز میں چند لمحوں کے لیے اگر یہ کیفیت حاصل ہو جائے تو بھی بہت اچھی ہے۔ کسی نے کہا آغا بہجت سے کہ کیا کریں ہم نماز میں توجہ کے لیے؟ انہوں نے کہا جب خدا کی طرف توجہ ہو جائے تو اپنی مرضی سے، اپنی خود سے اپنے آپ کو اس توجہ سے نہ ہٹاؤ، جتنی دیر کے لیے وہ حاصل ہو گئی حاصل ہو جائے۔ اسی طرح سے ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو خداوند متعال سے ہمارا تعلق کسی لمحے میں قائم ہو جاتا ہے، ایسا رقیق اور باریک سا تعلق ہوتا ہے کہ ذرہ برابر کسی چیز کے بارے میں سوچیں تو یہ ختم ہو جاتا ہے، کوئی اور چیز ذہن میں آئے تو یہ ختم ہو جائے گا، یہ نہیں رہے گا۔ بعض اوقات ہمارا یہ تعلق مصائب سنتے وقت برقرار ہو جاتا ہے اہل بیت علیہ السلام سے، خدا سے،
ایسا نہ ہو، اس کی حفاظت کرنی چاہیے. پھر اگر حاصل ہو جائے، توجہ حاصل ہو جائے، آنسو بہہ رہے ہیں، کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی، دل کر رہا ہے فقط محبوب کا ذکر سنتے رہے، اگر یہ حاصل ہو جائے پھر اس کی حفاظت کرنی چاہیے. پھر خود سے اپنے آپ کو اس سے نہیں نکالنا چاہیے، خود سے اپنے آپ کو نہیں نکالنا چاہیے. طرح طرح کی سوچیں آ سکتی ہیں جو اس تعلق کو ختم کر دے. بہرحال حفاظت کرنی چاہیے. ایسی قیمتی چیز ہے جو پیسوں سے نہیں ملتی ہے، صرف پاکیزگی کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام. اچھا، اتنی عجیب ہے یہ چیز، اپنے آپ اپنا دل خالی کرنا خدا بند متعال کے لیے. علماء نے خلوص کو یہی بیان کیا ہے، کہا خلوص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کام کرے فقط خدا کے لیے، نماز پڑھ رہا ہو فقط خدا کے لیے، روزہ رکھ رہا ہو فقط خدا کے لیے، مجلس برپا کر رہا ہو خدا کے لیے، مجلس پڑھ رہا ہو خدا کے لیے، ماتم کر رہا ہو خدا کے لیے، نوحہ پڑھ رہا ہو خدا کے لیے. اس کے ذہن میں ذرہ برابر بھی اور کوئی نہ ہو، سارے لوگ اسے چھوٹے نظر آتے ہوں، سارے لوگ، میں نہیں کہہ رہا ہوں مومنین کو حقیر سمجھتا ہوں، نہیں، جہاں خدا بند متعال کی بارگاہ میں ایک عمل کو انجام دینا ہے وہاں دوسرا کوئی نظر نہ آتا ہو، وہاں توجہ فقط خدا بند متعال کی طرف ہوتی ہو. حتیٰ علماء نے کہا کہ یہ دل میں رکھنا کہ اس عمل کے نتیجے میں جنت ملے گی یا جہنم سے بچ جاؤں گا، یہ بھی سزاوار نہیں ہے. ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کی اجازت نہیں ہے یا یہ اچھی چیز نہیں ہے، نہیں، اچھی چیز ہے. دیکھیں، ممکن ہے ایک بندہ ایک نیک کام کر رہا ہو، ایک اچھا کام کر رہا ہو، لیکن اس کی نیت یہ ہو کہ لوگ میری بہت تعریف کریں گے اس کے بعد، یا مجھے بہت زیادہ پیسے مل جائیں گے. یہ تو اس طرح سے نہیں سوچ رہا جو جنت کی خواہش میں کام کر رہا ہے، یہ اس سے بہتر ہے، یہ اس سے بہتر ہے. اور خدا نے اجازت دی ہے کہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے یہ کام کر لو. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. خدا بند متعال مومنین سے ان کے نفوس کو اور ان کے اموال کو خریدتا ہے جنت کے بدلے میں. تو خدا بند متعال کوئی غلط کام تو نہیں کرتا نا، تو مجھے بھی تو پھر اس کا مطلب ہے اجازت ہے کہ میں جنت کے عوض میں یا جہنم سے بچنے کے لیے کام کروں. یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. انسان ہمیشہ یہیں سے شروع ہوتا ہے. چھوٹے بچوں کو دیکھیں، ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے فلاں کام کیا تو سزا ملے گی، لہٰذا وہ نہیں کرتے وہ کام، یا فلاں کام کیا تو انعام ملے گا لہٰذا وہ کرتے ہیں. ہم بھی شاید اسی طرح سے چھوٹے سے بچے ہیں ابھی عقلی میدان میں یا عبادت کے میدان میں اور عبودیت کے میدان میں. اگر ہمارے دلوں میں جنت کی خواہش اور دوزخ کا ڈر ہے، بری چیز نہیں ہے، لیکن ابھی ہماری عقلیں بہت چھوٹی ہیں، ہم بہت چھوٹے ہیں ابھی. جس طرح سے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اسے کوئی آپ انعام دیں تو وہ اچھا کام کرتا ہے، اگر ڈر ہو اسے ایک سزا کا تو وہ برائی سے رک جاتا ہے. اسی طرح کے ہم ہیں، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں جہنم میں نہ چلے جائیں، رک جائیں گے. لہٰذا انسان شروع یہیں سے کرتا ہے، اس میں کوئی بری چیز نہیں. بری بات یا کم اچھی بات یہ ہے کہ انسان ساری عمر اسی نیت پہ باقی رہ جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آہستہ آہستہ بڑا ہوتے 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 اس کو اتنی عقل آ جانی چاہیے کہ مجھے خداوند متعال کی معرفت یا خداوند متعال کی عبادت اس کی جہنم سے بچنے کے لیے یا اس کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے نہیں چاہیے. مجھے اس لیے چاہیے کہ خود خدا اس قابل ہے اور اس لائق ہے. اس جگہ پر چلے جانا چاہیے، اس جگہ پر چلے جانا چاہیے. جنت دیکھیں، اگر جنت اور جہنم کی ان کی وجہ سے اگر میں عبادتیں انجام دیتا رہوں تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ فرض کر لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ نہ ہو تو کوئی عبادت نہیں کرے گا. پھر یہ تو خداوند متعال کے درجے کے مطابق بات نہ ہوئی نا. بات تو یہ ہے کہ جنت نہ ہو، جہنم نہ ہو، پھر بھی میں خدا کی عبادت کا شوق رکھتا ہوں. تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ کو بتا دیا جائے کہ دیکھیں آپ جو مجلس میں آ رہے ہیں ایک بھی دعا نہیں مانگی جائے گی اور آپ کو بھی اجازت نہیں ہے دعائیں مانگنے کی، نہ کوئی نیاز ہے نہ کچھ اور ہے، صرف آئیں گے اپنے مولا کا ذکر کریں گے اور چلے جائیں گے. اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ دل میں پھر بھی آنے کی خواہش ہے تو جان لیں کہ آپ محبت کا شکار ہو چکے ہیں. جنت کے لیے آئے نہیں ہیں، دعاؤں کے لیے نہیں آئے. لیکن اگر ذہن میں یہ آ رہا ہے میں جاؤں گا وہاں آنسو بہاؤں گا تو اس کے بدلے میں جنت ملے گی، نہیں، ابھی پھر اس کا مطلب ہے فاصلہ باقی ہے. ابھی اس کا مطلب ہے پھر فاصلہ باقی ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام. اس کا مطلب ہے ابھی فاصلہ باقی ہے. درست ہے جنت مانگنے کی
وہ ٹھیک ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن انسان کو آہستہ 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 اس مقام پر پہنچ جانا چاہیے کہ پھر انسان کے لیے، انسان کے سامنے جنت چھوٹی چیز ہو جائے، یا اس کی جنت کا تصور اس کا بدل جائے. وہ نہ سوچے کہ مجھے باغ چاہیے جہاں پر پھل لگے ہوئے ہوں اور نہریں بہہ رہی ہوں، دودھ کی نہر، شربت کی نہر، حوریں موجود ہوں، نہ جانے کیا کچھ ہو. اسے یہ سب کچھ نہ چاہیے ہو، توجہ ہی نہ ہو اس کی طرف. آقا مقدس اردبیلی نے ڈول ڈالا کنویں میں، باہر نکالا تو دیکھا ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا ہے، واپس الٹا دیا، پھر ڈالا دوبارہ ہیرے جواہرات سے. تھوڑی دیر بعد گریا شروع کیا، خدایا مجھے تو یہ نہیں چاہیے، مجھے تو پانی چاہیے، میں نماز شب میں مشغول ہونا چاہتا ہوں. ایسے شخص کی جنت کیا ہوگی؟ ایسے شخص کی جنت یہ ہے کہ اس کا ہیرے کا محل ہو. آیت اللہ احمد خانساری سے، آیت اللہ العظمی احمد خانساری، انہیں کسی نے خواب میں دیکھا، ان سے پوچھا بتائیں برزخ کیسی ہے، وہاں کے احوال کیا ہیں؟ کہا برزخ میں ہمیں علی کے فضائل سنائے جاتے ہیں. کہا کیا مطلب ہے؟ کہا کیا مطلب ہے؟ کہا اس عالم رنگ و بو میں اتنی گنجائش نہیں تھی کہ علی کے سب فضائل بتائے جاتے ہیں. ہمارے مرنے کے بعد جو انعام ہمیں ملا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں ہمیں مولا کے فضائل بتائے جا رہے ہیں. آپ بتائیں اس شخص کی جنت کیا ہوگی؟ اس شخص کی جنت کسے سمجھتے ہیں آپ؟ اس کو اگر میوے دے دیے جائیں، فروٹ دے دیا جائے، نہریں دے دی جائے، وہ جنت ہے یا مولا کے فضائل سننا جنت ہے؟ جنت کیا ہے ان کے لیے؟ یہ عمل کس کے لیے انجام دیتے ہوں گے؟ یہ جنت کے لیے عمل نہیں انجام دیتے ہوں گے. اتنے بڑے ہو چکے ہوں گے، یہ اتنا رشد کر چکے ہوں گے کہ سوچتے ہوں گے جنت میری قیمت نہیں ہے، جنت میری قیمت نہیں ہے. دیکھیں امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز کی ایک قیمت ہے. فرمایا ہر چیز کی ایک قیمت ہے، ہر چیز کی ایک قیمت ہے. تمہارے نفسوں کی بھی ایک قیمت ہے. اپنے نفوس کو جنت سے کم پر نہ بیچنا. مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے نفوس کو جنت سے کم پر نہ بیچ، یعنی اپنے نفس کو شہرت کی خاطر نہ بیچنا، پیسے کی خاطر نہ بیچنا، مقام و منصب کی خاطر نہ بیچنا، قدرت کی خاطر نہ بیچنا. اگر اس کی کم سے کم قیمت لگانی ہو تو جنت لگانا. اس کی قیمت کم سے کم، اس کا مطلب ہے مولا مجھے یہ نہیں کہہ رہے میرے نفس کی زیادہ سے زیادہ قیمت جنت ہے، کہہ رہے تمہارے نفس کی کم سے کم قیمت جنت ہے. میں پوچھوں مولا اس سے زیادہ بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ تو کیا جواب آئے گا؟ شاید جناب امام حسین علیہ السلام جواب دیں دعائے عرفہ میں. فرما رہے ہیں الہی ماذا وجد من فقدک وماذا فقد من وجدک. خدایا جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. وہاں یہ قیمت نہیں رہ جائے گی. جنت مولا نے فرمایا اس سے کم پر نہ بیچنا، اس سے زیادہ پر بیچنا، اس سے کم پر نہ بیچنا. یہ تمہارے نفس کی سب سے چھوٹی قیمت ہے. ہم کس طرح بیچتے ہیں؟ کبھی شہرت کے عوض، کبھی ظاہری عزت کے عوض. یہ جو عزتیں یہ اس دن ختم ہو جاتی ہیں جس دن ہم مرتے ہیں. بعض اوقات اس سے پہلے ہی ہوتی ہی نہیں ہے، جھوٹی ہوتی ہیں. پیسے کی عوض نہیں، مولا کہہ رہے ہیں بیچ لو کم سے کم جنت پر. روایت میں خداوند متعال انسان سے کہتے ہیں خلقت الاشیاء لاجلک، میں نے پوری کائنات تمہارے لیے سجائی ہے. خلقتک لاجلی، تمہیں اپنے لیے بنایا ہے. خدا مجھے میری قیمت بتا رہا ہے. خدا کہہ رہا ہے میں نے تمہیں اس دنیا کے لیے بنایا ہی نہیں ہے، میں نے تمہیں اپنے لیے. انسان محسوس کرے عزت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. توجہ کرے انسان عزت میں، اچھا خدایا میں تیرے نزدیک اتنا اہم ہوں، میں تجھے اتنا اہم لگتا ہوں کہ تو کہہ رہا ہے تو نے مجھے اپنے لیے بنایا ہے. یہ باتیں سیکھ جانی چاہیے. جب ہم یہ سیکھ جائیں گے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ جب ہم یہ سیکھ جائیں گے تو پھر ہم جنت کے پیچھے نہیں بھاگ رہے ہوں گے. جنت مل جائے گی. ہماری نیتیں مختلف ہو جائیں گی. عمل کرتے وقت نیت یہ نہیں ہوگی کہ جنت مل جائے. دیکھیں یہ بھی یاد رکھیں، جس طرح سے خلوص انسان بناوٹی نہیں ایجاد کر سکتا،
ایکٹنگ نہیں کر سکتا خالص ہونے کی، اسی طرح سے نیت کیا رکھنی ہے اس کی بھی کوئی ایکٹنگ نہیں کر سکتا۔ عمل انجام دیتے وقت انسان اگر توجہ کرے، خدا توفیق دے، تو پتہ چل جاتا ہے میں عمل کیوں انجام دے رہا ہوں، لوگوں کی خاطر انجام دے رہا ہوں یا خدا کی خاطر انجام دے رہا ہوں۔ ایکٹنگ نہیں ہے اس میں، جتنے درجے کا میں ہوں اتنے ہی درجے کی نیت ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا ہوں نہیں میں تو خدا کے لیے انجام دیتا ہوں، معلوم ہو جائے گا کہ یہ غلط ہے، اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہوں۔ نیتیں ہر شخص کی مختلف ہوتی ہیں۔ آیت اللہ مصباح یزدی کہتے ہیں کہ بعض لوگ جب آب کوثر کے پینے کے لیے جائیں گے حوض کوثر پہ تو خوش ہوں گے۔ کیوں خوش ہوں گے؟ اس لیے خوش ہوں گے کہ وہ آب کوثر سے سیراب ہو رہے ہیں، معمولی بات نہیں ہے، معمولی پانی نہیں ہے۔ بعض لوگ جب آب کوثر پینے کے لیے جائیں گے حوض کوثر پہ تو اس لیے خوش نہیں ہوں گے کہ آب کوثر پی رہے ہیں، اس لیے خوش ہوں گے کہ علی کے ہاتھ سے لے رہے ہیں۔ یا آپ اس بندے سے اسی دنیا میں پوچھ لیں، یا آپ اس بندے سے اسی دنیا میں پوچھ لیں یہ نیک اعمال کیوں کر رہے ہو؟ ممکن ہے ایک بندہ جواب دے اس لیے کہ میں آب کوثر سے سیراب ہونا چاہتا ہوں، دوسرا جواب دے نہیں مجھے معلوم ہے میں نے مولا کی زیارت کرنی ہے، میں چاہتا ہوں اس زیارت سے نہ محروم ہو جاؤں۔ ممکن ہے کوئی جواب دے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مولا کے سامنے جاؤں تو مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ نیتیں مختلف ہیں، نیتیں مختلف ہیں، ایک جیسی نیت نہیں ہے سب کی۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ بس جس طرح سے میرا وجود مختلف ہے، پاکیزگی مختلف ہے، خلوص مختلف ہے، نیتیں مختلف ہیں، اسی طرح سے جنتیں مختلف ہو جائیں گی۔ ہمارے استاد بتا رہے تھے بعض لوگوں کو جنت کے جو مختلف درجات ہیں، بعض لوگوں کو سال میں صرف ایک زیارت امام حسین علیہ السلام ملے گی جنت میں، صرف ایک زیارت امام حسین علیہ السلام۔ میں نے کہا استاد یہ کیسی جنت ہے جہاں پر ایک زیارت امام حسین ملے پورے سال میں؟ خود مولا تشریف لائیں اور ملاقات ہو۔ انہوں نے کہا تمہیں زیادہ چاہیے، روزانہ چاہیے؟ میں نے کہا مولا آغا مجھے روزانہ چاہیے، زیادہ چاہیے۔ کہا تو پھر کچھ کرو، کچھ ایسا کرو کہ جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ روزانہ زیارت ہو۔ یہ تھوڑی ہے کہ یہاں کچھ کرو نہیں اور وہاں تمہاری خواہش ہو کہ روزانہ زیارت ہو، ایسا نہیں ہونا۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں پر جو میری نیتیں ہیں ابھی انہی کے مطابق میری جنت ہونی، انہی کے مطابق میرا عمل ہونا ہے، اسی کے مطابق میرا اجر ہونا ہے۔ اگر میں چاہتا ہوں امام حسین علیہ السلام کی زیارت روزانہ، میں چاہتا ہوں ان کے ساتھ ہمیشہ رہوں، تو پھر مجھے یہاں کچھ کرنا پڑے گا۔ یہاں کچھ کروں گا تو وہاں نتیجہ نکلے، یہاں نہیں کروں گا تو وہاں نتیجہ نہیں نکلے گا۔ ایسا نہیں ہونا، معجزہ نہیں ہونا۔ حضرت فضہ سے کسی نے کہا فضہ، ان سے کہا کہ آپ نے تو اہل بیت کی بڑی خدمت کی ہے، آپ نے تو جنت کما لی۔ انہوں نے کہا اتنا عرصہ آپ رسول کے ساتھ رہے، آپ کو یہ نہ پتہ چل سکا میں جنت میں ہوں؟ میں نے کسی جنت میں جانا، میں جنت میں نہیں جاؤں گی، جنت میں ہوں۔ کیسی کیفیت میں ہوں گی، کس قدر پاکیزگی میں ہوں گی؟ صبح و شام اہل بیت کی زیارت ہوتی ہو، ان کی خدمت ہوتی ہو، وہ راضی ہوں، اس کے علاوہ جنت کچھ اور ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور ہوتی ہے۔ تو کیسے ہوگا یہ؟ کیسے ہوگا؟ ہمیں اپنے آپ کو بڑا کرنا پڑے گا۔ جب تک ہم بڑے نہیں ہوں گے، چھوٹے بچوں کی طرح سے ہوں گے تو جنت کے پیچھے ہی بھاگتے رہیں گے۔ وہ بھی وہ جنت جس میں کہیں حوریں ہیں یا باغ ہیں یا پھل ہیں، یا ممکن ہے یہاں رہتے ہوئے ہماری جنت بدل جائے، جنت بالکل مختلف چیز ہو جائے، پھر وہاں پر بھی ہماری توجہ نہ ہو ان چیزوں کی طرف۔ بعض روایات میں کہ اہل جنت کو قرآن پڑھایا جائے گا۔ کون پڑھائے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کیسے خوش قسمت لوگ ہوں گے وہ جو یہاں پر قرآن نہ پڑھتا ہو، وہ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پڑھنے جائے گا۔ یہ تو غلط سوچ ہے نا ہماری، ایسے تو نہیں ہونا۔ مجھے نہیں محسوس ہوتا کہ ایسے ہونا، ممکن ہے اللہ کرے غلط سوچ رہا ہوں میں۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔
بہرحال چیزیں مختلف ہو جائیں گی. بس عبادت کو کیوں خدا نے بنایا ہمارے لیے؟ عبادت کو کیوں بنایا؟ تاکہ ہمارا دل پاک ہو جائے, اس میں خدا کے علاوہ اور کوئی نہ ہو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی اور نہ ہو. کا مطلب یہ ہر وہ چیز جو خدا کے مقابلے میں آتی وہ نہ ہو. وہ جن کی محبت خدا ہی کی محبت کی شعاع ہے, ان کی محبت تو خدا نے واجب کی ہے. ایسا نہیں کہ یہ دل ان کی محبت سے خالی کرنا ہے, ایسا تھوڑا ہی ہے. انہوں نے ہی تو ہمیں بتایا ہے کہ خدا کی محبت لینی ہے, اور وہاں سے خدا نے کہا کہ ان کی محبت واجب کر رہا ہوں. تو یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کسی اور کی, یعنی وہ محبت جو خدا کی محبت کے مقابلے میں آئے, خدا کی محبت کو کے مقابلے میں آئے. وہ نیند جو نماز کے مقابلے میں آئے, وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھنا جو مجلس کے مقابلے میں آئے, وہ دوستوں میں بیٹھنا جو مثلاً عفت کے مقابلے میں آئے. آپ سمجھ سکتے ہیں یہ ساری, مجھے مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں پر بھی آپ دیکھیں خدا کچھ اور چاہتا ہے اور میں کسی چیز کی محبت میں گرفتار ہوں اور کچھ اور کر رہا ہوں, وہ محبت منع ہے. وہ محبت جو خدا ہی کے طرف لے کے جا رہی ہے وہ تو منع نہیں ہے. ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد علیہ السلام. بس انسان عبادت اس لیے کرے کہ اس کا دل پاک ہو جائے. بعض لوگوں نے کہا اگر ہو جائے دل پاک تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ زندہ ہے لیکن دل یہاں نہیں ہے, دل کی کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے ادھر دنیا سے, اس کی کوئی توجہ نہیں ہے, کھا پی رہا ہے, کما رہا ہے. دیکھیں یہ نہ سمجھیے گا پھر سے ایک مرتبہ کہ میں کہہ رہا ہوں نہ کمائیں. کمائیں اور بہت زیادہ کمائیں. اگر مومن ہی نہ کمائے تو کون کمائے؟ انہوں نے مجلس کرانی ہے, انہوں نے نیاز دینی ہے, انہوں نے دین کے لیے کام کرنا ہے, محمد و آل محمد علیہ السلام کا پیغام پہنچانا ہے لوگوں تک. یہ پیسہ نہ کمائے تو اور کون کمائے گا؟ مسئلہ پیسہ کمانے میں نہیں ہے, مسئلہ دنیا کو کمانے میں نہیں ہے, دنیا کی رغبت میں مسئلہ ہے. کما لیں اور پھر اس کو سنبھال کے بیٹھ جائیں, کما لیں اور اس طرح سے سمجھیں کہ اس نے اب مجھے کوئی بھلا دینا ہے. نہیں, خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کمانا چاہیے, کم نہیں کمانا چاہیے, بہت زیادہ کمانا چاہیے. تو ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. میں کوشش کر رہا ہوتا ہوں کہ میں اپنے موضوع کی طرف واپس آؤں, لیکن کچھ نہ کچھ ذہن میں آ جاتا ہے اور پھر میں سوچتا ہوں شاید یہ بھی مفید بات ہو. بہرحال ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام. دیکھیں میں مثال سے سمجھاتا ہوں آپ کو, مثال سے. ایک مرتبہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ پیسے دیے حضرت سلمان کو علیہ السلام اور حضرت ابو ذر علیہ السلام کو, دونوں کو پیسے دیے. کہا یہ جاؤ خرچ کرو اور جب شام میں آؤ گے تو تم سے حساب لوں گا. کیسے خوبصورت انسان ہیں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کاش ہم بھی اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح سے پیش آئیں, ان کی تمرین کریں, ان کی پریکٹس کرائیں, انہیں بہرحال سکھانے کا ایک مرحلہ ہے یہ. کہا جاؤ خرچ کرو, واپس آؤ گے تو میں پوچھوں گا کہاں خرچ کیا. اتنی عظیم ہستیوں کو دیے پیسے. جب شام میں واپس آئے تو کیا کیا؟ کہا پتھر کے نیچے آگ جلاؤ. آگ جلائی, پتھر گرم ہو گیا. جب گرم ہو گیا تو کہا کہ باری باری کھڑے ہوں اور بتائیں کہاں خرچ کیا. شاید سکھلا رہے تھے ہمیں کہ دیکھو آخرت میں حساب اس طرح سے ہوگا. شاید یہ بتانا چاہ رہے تھے جس طرح گرم پتھر پہ کھڑے ہو کے حساب دینا ہوتا ہے اس طرح حساب دینا ہوگا. تو ایک مرتبہ حضرت ابو ذر علیہ السلام گئے, پتھر پہ کھڑے ہوئے. کیا کہا ہوگا؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کہا ہوگا وہ جو آپ نے پیسے دیے تھے ان میں سے اتنے میں نے یتیم کو دے دیے, اتنے سے کسی بیوہ کی مدد کی, اتنے سے ایک مسافر کی کر دی, اتنے سے فلاں کام کیا, اتنے ذرا یہ کہا سارا کہہ کے تو نیچے آ گئے. اب اس کے بعد حضرت سلمان فارسی گئے, کھڑے ہوئے. کیا کہا انفقتہ فی سبیل اللہ, کہا اور نیچے اتر آئے. میں نے راہ خدا میں خرچ کر دی. کیا انہوں نے بھی وہی ہوگا جو حضرت ابو ذر نے کیا تھا, یعنی کسی یتیم کو دیے ہوں گے, کسی بیوہ کی مدد کی ہوگی, راہ خدا میں کسی مسافر کو دیے ہوں گے. لیکن کیا کر رہے تھے؟ جب دے رہے تھے تو یہ نہیں دیکھ رہے تھے, یعنی استقلالی توجہ اس طرف نہیں تھی کہ یہ یتیم ہے یا بیوہ ہے یا فلاں. ہر چیز پر ایک عنوان تھا کہ یہ راہ خدا ہے.
دل ہر چیز سے خالی ہے. یار دل میں کیا ہے؟ صرف خدا، صرف خدا. حتیٰ جب نیک کام انجام دے رہے، یتیم کو بھی دے رہے، اس وقت بھی یہ نہیں یتیم کو راہ خدا میں دے رہا ہوں، وہ جسے دینے چاہیے وہ یتیم ہے. ہاں اس طرح سے ہماری تمرین ہو جائے پھر ہم ہر کام. بہرحال پھر میں عرض کرتا ہوں، مشکل میدان ہوتا ہے، بار بار اپنے آپ کو سمجھانا ہوتا ہے. ہم جنگ لڑ رہے ہوتے سارے اسی طرح سے، ایک ہی راہ میں ہم لوگ سارے چل رہے ہیں. ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں تو شاید ہمیں خداوند متعال اسی ذکر کے صدقے میں توفیق دے دے کہ یہ پاک نیتیں ہمارے وجود میں آ جائیں. لیکن بہرحال ان کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان اپنے آپ کو کاٹنا سیکھتا ہے، آزاد ہونا سیکھتا ہے، آزاد ہونا سیکھتا ہے. انسان کیوں ریاکاری کرتا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ جب میں ریاکاری کروں گا کسی کے لیے، کسی کے سامنے اچھا بننے کی کوشش کر رہا ہوں، تو کیوں کرتا ہوں یہ کام؟ میرے ذہن میں کہیں پر یہ موجود ہوتا ہے کہ یہ کوئی مجھے فائدہ دے سکتا ہے. لہٰذا اگر اسے پتہ چل گیا میں بڑا نیک آدمی ہوں، تو اب یہ جا کے لوگوں کو بھی بتائے گا، شاید وہ کوئی فائدہ دے دیں، یا جب اسے پتہ چل جائے گا تو شاید یہ کوئی فائدہ دے دے گا. اتنی سی بات میرے ذہن میں ہوتی ہے. دیوار کے سامنے ریاکاری کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ دیوار مجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، یہ لوگوں کو بھی نہیں بتائے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا. لہٰذا اس کے لیے اس کے سامنے ریاکاری نہیں کرتا ہوں، کسی انسان کے سامنے ریاکاری کرتا ہوں. سوچ رہا ہوتا ہوں کہ شاید یہ مجھے کوئی فائدہ. اگر میری توحید اتنی کامل ہو اور میری معرفت اتنی بلند ہو چکی ہو کہ میرے ذہن میں ہمیشہ یہ رہتا ہو، میرے ایمان میں یہ موجود ہو کہ مجھے فائدہ اور نقصان صرف پروردگار دیتا ہے، تو میں کسی کے لیے کبھی بھی ریاکاری نہیں کروں گا. ہر چیز کو اپنے دل سے نکال دوں گا، صرف پروردگار ذہن میں ہوگا، صرف پروردگار کی خاطر. اسی کو کہتے ہیں خلوص، اسی کو کہتے ہیں. بس عبادتیں کیوں؟ خدا نے کہا ان تصوموا خیر لکم، تم روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. سوچیں ذرا، روزہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ مجھے کٹنا سکھا رہا ہوتا ہے، کھانے پینے سے، مادیات سے، دوسروں کا احساس سکھا رہا ہوتا ہے. یہ باتیں اپنی جگہ بالکل درست ہیں، کسی چیز کی نفی نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں اس زاویے سے دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ جتنی دیر بھوکا رہا ہوں، جتنی دیر دیگر مفترات سے بچا رہا ہوں، اتنی دیر میں نے اپنے آپ کو کاٹ کے رکھا ہے، خدا کی بارگاہ میں رہنے کی کوشش کی ہے. جب حج پہ جاتا ہوں تب یہی ہوتا ہے. حج پہ گئے، شکار کرنا حرام ہے. کون جاتا ہے جی حج پہ شکار کرنے؟ وہ کوئی چراگاہ ہے؟ وہاں تو کوئی چراگاہ، وہاں بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں، کوئی وہاں کوئی ہرنے، کوئی ایسی چیزیں نہیں. پھر کیا مطلب ہے شکار منع ہے حج پہ؟ تو بعض علماء نے کہا کہ وہاں پر بھی اگر چلے گئے ہیں اور فون کر کر کے پوچھ رہے ہیں ہاں بھائی وہ فلاں بزنس ڈیل کا کیا ہوا، تو اس کا مطلب ہے ابھی بھی شکار کی وادی میں ہیں. آپ یہاں آئے تھے اپنے آپ کو ہر چیز سے کاٹنے کے لیے، وہاں پر جا کے بھی ابھی یہی وہی سوچ رہے ہیں. خدا مجھے وہاں ایسی جگہ پر لے جاتا ہے جہاں مجھے کہتا ہے کسی رنگ کے بغیر آؤ، کوئی رنگ نہ ہو تم پر، صرف خدا کا رنگ ہو، کوئی رنگ نہ ہو. لہٰذا مجھے کہتا ہے کہ بے رنگ لباس پہن کے آؤ. اگر سفید کو کم رنگ ترین سمجھ لیا جائے، ایسا لباس ہے یا ایسا رنگ ہے جس میں کم ترین کوئی رنگ ہے، بہرحال مجھے نہیں پتا ہے کہیں، لیکن ایسی چیز ہے جو بہرحال دوسرے رنگوں کی طرح نہیں ہے. کہتے ہیں اس حالت میں آؤ. پھر کہتے ہیں لمحے بھر کے لیے ادھر ادھر توجہ نہ ہو، آئینہ نہ دیکھنا، آئینہ نہ دیکھو اگر احرام کی حالت میں. کیا مطلب؟ کہہ رہا اپنی طرف توجہ نہ کرو، میری طرف توجہ کرو. کٹنا سکھا رہا ہے مجھے کاٹ رہا ہے ایک مرتبہ اپنے آپ سے. اتنے بعض لوگ اس کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، غرق ہو جاتے ہیں، اپنے جسم سے غافل ہو جاتے ہیں، اپنے ہی جسم سے غافل ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں ایسی شخصیت ہے ہماری آقا و مولا، ہمارے آقا و مولا امیر المومنین علیہ السلام کے پاؤں میں تیر لگا ہوا ہے. اللہم صلی علی محمد. پاؤں میں تیر لگا ہوا ہے، نکالتے تو درد ہوتا ہے. امام حسن علیہ السلام کہہ رہے ہیں جیسے ہی نماز میں جائیں گے نکال لینا، درد نہیں ہوگا. کیوں؟ یعنی اتنی شدت سے خدا کی طرف متوجہ ہو جائیں گے کہ اپنے جسم سے غافل ہو جائیں گے. اپنے جسم سے غافل ہو جائے انسان. امام زین العابدین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا امام حسین علیہ السلام کربلا میں جنگ لڑے تھے، زخم لگے تھے، بعض نے کہا 1900 زخم تھے، بعض نے کہا 1000 سے زیادہ تھے، بعض نے کہا پتہ نہیں کتنے سو تھے. زخم کے اندر دوبارہ زخم لگتا تھا، زخم پر دوبارہ زخم لگتا تھا. کہا کتنی درد ہوئی؟ مولا امام حسین علیہ السلام کو. تو کیا جواب دیا؟ کہا سوئی جتنی،
جتنی سوئی چبھنے میں ہوتی ہے اتنی درد ہوئی. کیسے؟ اس قدر شدت سے یاد خدا میں غرق تھے امام حسین علیہ السلام کہ اپنے جسم پہ وارد ہونے والے زخموں کو محسوس نہیں کر رہے تھے. مجھے اس کے علاوہ اور کوئی چیز سمجھ نہیں آتی ہے. اصحاب کے بارے میں رسول خدا کی روایت ہے، کربلا والے اصحاب کے بارے میں کہ لا یمسہم علم الحدید، علم الحدید، ان لوگوں کو لوہے کا درد محسوس نہیں ہوگا. آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کے سامنے صف بنا کے کھڑے ہو گئے ہیں اس لیے کہ مولا نماز پڑھے، تیر پہ تیر آ رہا ہے اور لگ رہا ہے اور کھڑے ہوئے ہیں، اپنے ہی آپ سے غافل ہو گئے ہیں. لیکن میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کو درد نہیں ہو رہا تھا، وہ جو روح پہ وارد ہو رہا تھا اسے شدت سے محسوس کر رہے تھے، تبھی تو رو رہے تھے. جو روح میں محسوس کر رہے تھے اس کی وجہ سے تو رو رہے تھے. 7 مرتبہ بلند بلند آواز سے کہہ رہے تھے علی اکبر علی اکبر، یا ولدی ولدی ولد، میرے بچے میرے بچے. درد ہو رہا تھا، روح میں درد ہو رہا تھا، ایسا نہیں کہ نہیں ہو رہا تھا. لیکن جسم نہیں، میرا خیال ہے جسم سے غافل تھے، جسم کی طرف توجہ نہیں تھی، روح کی طرف توجہ. ہاں، روح پہ جو درد آ رہے تھے، جو زخم آ رہے تھے، انہیں محسوس کر رہے تھے. لہذا کاملاً محسوس کر رہے ہوں گے جس وقت خیمے سے نکل رہے ہوں گے. محسوس کر رہے ہوں گے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے دل کی کیا کیفیت تھی. بعض لوگوں نے کہا جب جا رہے تھے نا میدان کی طرف تو نحیف سی آواز آئی، باریک سی آواز. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بی بی میں آواز دینے کی طاقت نہیں تھی. آرام سے کہہ رہی تھی مہلن مہلن یبن الزہرا، آہستہ آہستہ جاؤ حسین، تیز تیز قدم نہ اٹھائیں. ایک مرتبہ مولا واپس خیمے میں آئے. بعض لوگوں نے کہا دست ولایت بی بی کے سینے پہ رکھا، بعض نے کہا اپنی ولایت کا استعمال کیا، بی بی کو سکون عطا کیا. نہیں تو مر جاتی ہے بی بی، کیسے زندہ رہتی آخر؟ وہ جس نے اپنے عقد میں شرط رکھی ہو کہ میں روزانہ حسین کی زیارت کروں گی، وہ جسے پتا ہو کہ نہ اکبر ہیں نہ عباس ہیں، حسین بھی جا رہے ہیں، وہ کیسے برداشت کر جائے گی؟ نہیں، برداشت نہیں ہو سکتا ہے. لہٰذا مولا نے پھر مولا کی گردن کے بوسے لیے. مولا کاملاً محسوس کرتے ہوں گے جناب زینب کو اور وہ محسوس کرتی ہوں گی اپنے بھائی کو. ایسے نہیں کہہ رہا ہوں میں عزیزان، ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، دلیل سے کہہ رہا ہوں. جس وقت حضرت علی اکبر علیہ السلام نے آواز دی تھی نا بابا کو، تو جناب زینب نے یہ نہیں کہا تھا ہائے میرا بھتیجا، کہا ہائے میرا بھائی. بھتیجا گرا ہے کربلا کی زمین پہ، لیکن کہہ رہے ہیں ہائے میرا بھائی. اس کے بعد کہا ہائے میرا بھتیجا. محسوس کرتی تھی. ایک یہ وقت تھا جب امام حسین خیمے سے جا رہے تھے بی بی کو ودا کر کے. ایک وقت وہ تھا جب بی بی 11 محرم کو جا رہی تھی، بھائی کی لاش سے ودا کر رہی تھی. ایک مرتبہ بھائی کی لاش پر آئی، کہا انت اخی، کیا تو ہی میرا حسین ہے؟ کس قدر سخت مرحلہ ہوگا. آپ نے سن لیا، میں نے آرام سے پڑھ دیا. اس بہن سے پوچھیں جو بھائی کی لاش پر آئی تھی. بعض لوگ تصویر بندی کرتے ہیں، نہایت عظیم تصویر بندی کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یعنی اگر شعری زبان میں کہنا چاہوں اور خود سے تعبیرات استعمال کرنا چاہوں تو شاید اس طرح سے کہوں، آئی ہوں گی 2 زانو ہو کے بیٹھی ہوں گی، دونوں 2 زانو ہو کے بیٹھ کے کیا کہہ رہی ہوں گی؟ اے میرے بھائی تیرا عمامہ کس نے لوٹ لیا؟ اے میرے بھائی تیرا کرتا کس نے لوٹ لیا؟ اے میرے بھائی تیری انگوٹھی کس نے لوٹ ڈالی؟ ایک مرتبہ خشک رگوں پہ اپنے ہونٹ رکھے مقتل کے جملے ہیں، بوسے دے رہی تھی. نہ جانے اس وقت کیا باتیں کرتی.
شاید یاد آتا ہو میرا بھائی خیمے سے جا رہا تھا تو بڑا پیاسا تھا. ایک مرتبہ خیمے اس قافلے کو حکم ملا عمر سعد کی طرف سے کہ سب چلیں، سوار ہو جائیں اور چلیں. شاید بی بی کہہ رہی ہو حسین مجھے معلوم ہے بہنیں بھائی کے لاشے کو چھوڑ کر نہیں جاتی ہیں. مولا اگر مجھے اجازت ہوتی ساری عمر آپ کی یہاں پر قبر پہ بیٹھی رہتی، آپ کو چھوڑ کر نہ جاتی. ایک مرتبہ اس لاشے سے اٹھ رہی ہوں گی. کس لاشے سے؟ جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. دیکھیں پھر عرض کرتا ہوں، حضرت صفیہ جناب رسول خدا کی پھپھو ہیں. حضرت حمزہ احد میں شہید ہوئے نا، تو ایک مرتبہ جناب رسول خدا نے کسی کو بھیجا کہ جائیں حضرت حمزہ کی خبر لے کر آئیں. جب دیر ہو گئی شاید جناب امیر علیہ السلام کو بھیجا. ایک مرتبہ خبر آئی کہ حمزہ شہید ہو چکے. صرف شہید نہیں ہوئے، ان کا سینہ چاک کیا گیا ہے، ان کی ناک کاٹ لی گئی ہے، کان کاٹ لیے گئے ہیں، ہونٹ کاٹ دیے گئے ہیں، ہاتھوں پاؤں کی انگلیاں کاٹ دی گئی ہیں. اتنے میں آواز آئی کہ حضرت حمزہ کی بہن جناب صفیہ کہہ رہی ہیں میں نے بھائی کے لاشے پر آنا ہے. جناب رسول خدا نے کیا کہا؟ کہا نہیں اجازت نہیں ہے. کہا نہیں مولا میں رونا ضبط کروں گی، میں نہیں روں گی، بھائی کے لاشے پر آؤں گی، میں نہیں روں گی. میں کہوں گا رسول خدا اگر رو بھی لیں تو کیا ہوگا، بیٹا ہے وہ چپ کرا لے گا، آپ ہیں چپ کرا لیں گے، جناب امیر ہیں چپ کرا لیں گے، دلاسا دے دیں گے. لیکن رسول پاک کہہ رہے نہیں اجازت نہیں ہے. اس کے بعد اجازت دی تو کیا کیا؟ پہلے اپنی ابا بھیجی، کہا حمزہ کے لاشے کو ڈھانپ دو، چھپا دو. حضرت حمزہ کا قد لمبا تھا، پاؤں باہر نکلے ہوئے تھے. کہا کھجور کے پتے لاؤ، یہ پاؤں بھی چھپا دو، کہیں کٹی ہوئی انگلی نہ نظر آ جائے، کہیں بہن کو کٹی ہوئی انگلی نہ نظر آ جائے. میں کہوں گا رسول خدا آئیے دیکھیے آپ کی بیٹی ایک ایسے لاشے پر آئی تھی جس کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی، جس کا سر اتارا جا چکا تھا، خشک رگوں پہ اپنے ہونٹ رکھ کے بوسے دے رہی تھی. رسول خدا کوئی چپ کرانے والا بھی نہیں تھا، ظالم بچوں کو کھینچ کھینچ کے ہٹا رہے تھے. جناب سکینہ کہتی ہے بابا انظر الی عمتی المضروبہ، بابا دیکھو پھوپھی کو مارا جا رہا ہے. کیسے اٹھی ہوں گی اس لاشے سے؟ اجرکم اللہ، کیسے اٹھی ہوں گی اس لاشے سے؟ ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا سب سوار ہوں، اپنی فوج والوں کو حکم دیا بیویوں کو سوار کیا جائے. ایک مرتبہ بیوی کو شاید جلال آیا، کہا ہے عمر سعد ہم رسول کی بیٹیاں ہیں، تو ان نجس لوگوں سے کہہ رہا ہے ہمیں سوار کریں. کوئی آگے نہ بڑھے، کوئی آگے نہ بڑھے، میں خود سب کو سوار کروں گی. ایک مرتبہ بیویوں کو سوار کرنا شروع کیا. جب سب بیویوں کو سوار کر لیا تنے تنہا رہ گئی علی کی بیٹی، تنے تنہا. امام حسین کو گھوڑے پہ سوار کرنے والا کوئی نہ تھا، ہاں ٹھیک ہے کوئی نہ تھا، لیکن یہ موقع جہاں جناب زینب کو سوار کرنے والا کوئی نہ رہا. ایک مرتبہ بی بی نے جناب زین العابدین سے کہا بیٹا آؤ میں تمہیں سوار کروں. کہا نہیں بی بی میں آپ کو سوار کرتا ہوں، یہ لوگ مجھے سوار کر دیں گے. ایک مرتبہ عصا اٹھایا، عصا کا سہارا لے کر آئے، اپنا زانو زمین پر رکھا، میری آقا زادی اس زانو پہ قدم رکھ کے سوار ہو جائے. شاید یہی وہ موقع تھا جناب زینب نے امام حسین علیہ السلام کو صدا نہ دی، حضرت علی اکبر کو آواز نہ دی. ایک مرتبہ فرات کا رخ کیا عباس، جب مدینہ سے جا رہے تھے آپ نے سوار کیا تھا نا، آؤ دیکھو مجھے سوار کرنے والا کوئی نہیں. مقتل کے جملے دیکھ رہا تھا، اتنا ضعف تھا امام زین العابدین علیہ السلام کے وجود میں، سوار نہ کر سکے، خاک کربلا پہ گر گئے. ایک مرتبہ ایک کنیز آگے بڑھی، جناب فضہ سلام اللہ علیہا آگے بڑھ کے بی بی کو سوار کیا. ان ظالموں نے اب امام زین العابدین کو سوار کیا. کس پر؟ ایک ایسے اونٹ پر جس پہ کجاوا نہیں تھا. کیا کیا؟ سوار کرنے کے بعد جس طرح سے غلاموں کو باندھا جاتا تھا، دونوں ٹانگوں میں رسیاں باندھی، اونٹ کے نیچے سے باندھ دی گئی.
کہ بیمار کہیں گر نہ جائے. اس کے بعد یہ قافلہ لاشوں کے درمیان سے ہوتا ہوا جا رہا ہے. ذرا سوچ کے بتائیں, آپ کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, آپ کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا, اگر آپ کسی سفر پر جا رہے ہوں, گاڑی میں بیٹھ چکے ہوں, گاڑی حرکت کر رہی ہو, وہ اس بچے کی کوشش ہوتی ہے جہاں تک میں بابا کو دیکھ سکوں دیکھتا رہوں. چھوٹی بچی ہو آپ کے گھر میں, اس کی کوشش ہوگی جہاں تک میرا بابا نظر آتا ہے نظر آتا رہے. آپ بھی بعض اوقات اسی طرح مڑ مڑ کے اپنے گھر کو دیکھ رہے ہو. ذرا سوچیں, جس وقت اونٹ گزر کے جا رہے ہوں گے, جناب زینب اور یہ بچے کیا کر رہے ہوں گے؟ مڑ مڑ کے لاشوں کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. چھوٹی سی جناب سکینہ سوچتی ہوں گی, اب میں بابا سے نہ جانے کب ملوں گی. ایک مرتبہ یہ قافلہ 12 محرم کو کوفے کے باہر پہنچا. کوفے کے باہر آیا تو حکم ملا اس قافلے کو روک دیا جائے. جناب زینب نے اپنے بھائی کے لاش کی زیارت کی تھی, سر کی زیارت تو نہیں کی تھی نا. جب قافلہ روک دیا نا کوفے کے باہر, آواز آئی کہ یہ قافلہ اس لیے روک دیا جائے کہ ابھی بازار نہیں سجے, بازاروں کو سجنے دو, پھر رسول کی بیٹیوں کو لے کر آؤ. ایک مرتبہ جب بازار سج گئے, حکم ملا وہ سر جو صندوقوں میں رکھے ہیں وہ سر نو کے نیزہ پہ چڑھائے جائیں, اور نو کے نیزہ پہ چڑھانے کے بعد ہر بیوی کے پیارے کا سر اس کی اونٹ کے قریب لے جایا جائے. اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یعنی جناب قاسم کا سر ان کی والدہ کے اونٹ کے قریب, جناب رباب کے اونٹ کے قریب چھوٹے سے علی اصغر کا سر, جناب ام لیلہ کے اونٹ کے قریب حضرت علی اکبر کا سر. ایک اونٹ پہ جناب زینب سر جھکائے بیٹھی تھی, سر نہیں اٹھا رہی تھی, گود میں چھوٹی سی بچی تھی. اتنے میں چند قطرے خون کے اونٹ کی کوہان پر گرے. ایک مرتبہ بی بی نے سر اٹھایا, کیا دیکھا؟ بھائی کا سر ہے, نوکے نیزہ پہ بلند ہے, چہرے پہ خون ملا ہوا ہے, پیشانی پھٹی ہوئی ہے, زلفیں بکھری ہوئی ہے. کیا کہتی ہوں گی؟ شاید کہتی ہو بھیا, میرا بھیا, مجھے آج کے دن کی توقع نہیں تھی. مقتل کے جملے ہیں. بعض نے کہا بھیا یہ جو میری گود میں بچی بیٹھی ہے اس سے کچھ بات کرو, مجھے ڈر لگتا ہے کہیں مر نہ جائے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ. اللہ لعنت اللہ علی القوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی بک یا اللہ, 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 یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا